دین اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی، ان دونوں کے پیروکاروں کی تعداد کا اصل تعین ایک مشکل امر ہے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق اسلام کا سب سے آبادی والا فرقہ اہل سنت ہے جس کی تعداد 80% ہے، اور دوسری طرف اہل شیعہ جس کی کل آبادی 10 یا 15% پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی تقریباً 20% آبادی کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے، اور کافی ہزار سالوں سے یہ دونوں قوت ایک دوسرے سے ملتی جلتی اور اکٹھا رہتی آ رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک کافی گہری اور کبھی نہ ختم ہونے والی لکیر بھی دکھائی دیتی ہے، اور آج تک ان دونوں کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا ایک دوسرے کے لیے شاید کوئی فرضی رواج کا حصہ بن چکا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان دونوں جماعتوں کے بیچ ایک ایسے اختلافات کا ذکر پیش کریں گے جو کہ ایک طویل عرصے سے ان کے بیچ موجود ہے، جسے سن کر شاید آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ ناظرین محترم، سنی اور اہل شیعہ کے بیچ سب سے پہلا اختلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ جب حضور پاک کے وصال کے بعد خلیفہ کو سلیکٹ کرنے کا مسئلہ سامنے آیا تو ایک جماعت نے بولا کہ حضور پاک کے وصال کے بعد جانشین ان کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ نے صحابہ کرام میں سے خلیفہ چننے کا مشورہ دیا۔ آگے چل کر پہلا طبقہ اہل شیعہ کہلایا، جبکہ دوسرا طبقہ اہل سنت کے نام سے معروف ہو گیا۔ ناظرین گرامی، شیعہ حضرات کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ان کا ماتم ہی ہے، جو کہ یہ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں کرتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق اہل شیعہ کی نظروں میں ماتم کرنا کسی عبادت سے کم نہیں۔ اہل شیعہ کے مطابق کربلا کے میدان میں نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد ان کے پورے خاندان کے ساتھ ایک دردناک اور ظلم و جبر کا سلوک کیا گیا، اسی غم میں شیعہ لوگ ماتم کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اہل سنی، ان کے فرقے میں کلمہ کچھ یوں پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ صحیح لفظوں میں کچھ یوں ہوتا ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صرف اور صرف اللہ پاک کے رسول ہیں۔ اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں، اللہ پاک کسی سے نہ پیدا کیے گئے اور نہ ہی انہیں کسی نے جنم دیا، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا اور اکیلا ہی رہے گا، اس کی ذات اول و آخر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جبکہ شیعہ حضرات کلمے کو کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے وسیع اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اس کلمے کے آخری حصے پر سنی اور طرح طرح کے فرقے اہل شیعہ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی اہل شیعوں کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی دین اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے بعد خلافت ملی۔ ناظرین گرامی، کیا اہل شیعہ اور اہل سنت کا قرآن ایک ہی ہے؟ اس بات کا جواب ماہرین نے ہاں اور نہ میں دیا، کیونکہ دونوں فرقوں کا قرآن عربی لینگویج میں بالکل ایک ہے، مگر ان کے ترجمات اور تشریحات میں ایک الگ الگ دیوار نظر آتی ہے۔ سنی فرقے سے تعلقات رکھنے والے حدیثوں کی روشنی کے مطابق ایک دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی بعض نمازیں ملا لیتے ہیں اور دن میں صرف اور صرف 3 نمازوں کی ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اہل سنت رمضان کے مہینے میں تراویح نماز کی بھی ادائیگی کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب شیعہ حضرات اس بات کے خلاف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نماز حضرت عمر فاروق نے ایجاد کی ہے، اور یہ اس کو ایک بدعت خیالی سمجھتے ہیں۔ اہل شیعہ حضرت عمر کے بہت ہی خلاف ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز کو نہیں مانتے جس کا وسیع عمر ہو، اور دور دور تک شیعہ حضرات کا نماز تراویح سے کوئی تعلقات نہیں، اور نہ ہی ان کے عقائد میں اسے صحیح سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی کی بہت بڑی گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ دراصل در حقیقت یہ ہے کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ مجلسوں اور محفلوں میں ان پیاروں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کی محفلوں میں سنی حضرات کو آنے کی کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں، نہ کہ ہم شیعہ سنی ہیں۔ ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے، جبکہ قرآن پاک میں فرقہ واریت کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ تم لوگ فرقے بناؤ۔